کہ آئی پی سی نے رکھا ہے. یہ ہم نے نہیں رکھا, یہ 2011 میں آپ نے کیا تھا. اب سعید غنی صاحب کو 1.5 سال بعد ہوش آیا ہے اور اب وہ اپنی پارٹی کی ڈیسیجن کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم نے اگین میں کہتا ہوں کہ ہم نے نہیں کیا, 2011 میں ان نے آئی پی سی میں ڈالا تھا دونوں چیزیں. اب یہ اپنی ڈیسیجن کو پھر سے یہ چیلنج کر رہے ہیں. آپ کی 5 سال حکومت تھی, آپ کیوں نہیں اس کو ڈیولوشن کی طرف لے کے گئے؟ اگر آپ کو اتنا آپ کا ایمان ہے اس کو ڈیوالو ہونے کا کہ ڈیوالو ہو کے یہ بہت ہی زبردست ڈپارٹمنٹ آپ بنا دیں گے, تو آپ نے 5 سال کی حکومت نے کیوں نہیں کیا؟ پھر نون کی حکومت آئی, آپ نے کیوں نہیں ریز کیا؟ بلکہ جب ان نے آئی پی سی میں 2011 میں ڈالا تو اس وقت پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی, تو 2012 میں نون لیگ نے ان کے اوپر کیس کیا ہوا ہے اس کے ڈیوالو ہونا چاہیے. 2012 کا کیس ہے سپریم کورٹ میں. تو اگر سعید غنی صاحب کو اس پہ اتنا ہے تو وہ نون لیگ کا کیس 2012 میں پی 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 کے جو خلاف ہوا تھا کہ ان نے آئی پی سی کے نیچے کیوں ڈالا, ڈیوالو نہیں کیا, تو اب وہ وہاں جا کے نون لیگ کا کیس جوائن کریں. آپ یہاں آ کے مس لیڈ نہ کیا کریں. وہاں بھی جو نون لیگ کا کیس تھا 2012 کا, اس کے جا کے ایک پارٹی بنے, وہاں بھی ایک پی ڈی ایم شروع کر دیں, کیونکہ اور کوئی طریقہ راہ نہیں ہے. دوسری چیز ان نے یہ کی ہے کہ 5 سال ان کی حکومت تھی, 5 سال نون کی, کبھی کوئی بات نہیں ہوئی ان کی ڈیولوشن پہ, کبھی کوئی محنت ہی نہیں ہوئی ڈیولوشن کی طرف. اس کے آگے جب آپ چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان نے بات کی تھی کہ منٹس چینج ہوئے ہیں. یہ خط ہے پرائم منسٹر آفس سے بھی اور سی سی آئی کی سمری کا سارا, اس پہ لکھا ہے کہ فردر کلیریفیکیشن واز آسکڈ, نو ود آؤٹ امینڈنگ دا منٹس آف سی سی آئی. دوسرا ان کا جھوٹ. اس میں بھی فائنل جو ان کا جو خط تھا اس میں بھی کہ فائنل منٹس کمیونیکیٹڈ ہیز بین پلیز ٹو آبزرو دیٹ no amendment underlined in the minutes is permissible after the same has been finalized in terms and rule number 12 of the rules in view of the Prime Minister and Chairman of CCI. ان کو اگر یہ چیلنج کرنا ہے تو ان کے پاس ابھی 2 ہی طریقے ہیں کہ جا کے, ایک ہی طریقہ کہ یہ جوائنٹ سیشن بلائیں. یہ تو پارلیمنٹیرین بھی ہیں, ان کو تو بہتر پتہ ہونا چاہیے کہ اب ان کے پاس یہ ہے کہ ابھی سپٹمبر میں 2020 میں یہ نیشنل اسمبلی میں ہم نے پیش کر دیا سی سی آئی کا ڈیسیجن, اور 16 اکتوبر 2020 میں یہ سینٹ میں بھی چلا گیا. تو اگر ان کو ایک باڈی چاہیے چیلنج کرنے کے لیے تو وہ ہے جوائنٹ سیشن بلائیں اور جا کے اس کو چیلنج کریں. دوسری چیز یہ بات کرتے ہیں کہ ایس بی آر نے بہت زیادہ کلیکشن کی ہے. دیکھیں یہ ایک بہت اہم سمجھنے کی بات ہے. اچھی بات ہے کہ ایس بی آر کلیکشن ان نے کی ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر 100 کمپنیز ہیں سندھ کے اندر اور کلیکشن آپ نے صرف 50 کی ہے تو اماؤنٹ سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ نے کن کن انڈسٹری سے کلیکشن کی, کتنی, اگر 100 کمپنیز ہیں کہ 100 سے کی ہیں یا 50 سے کی ہیں. دوسری چیز یہ کہ ان کی اپنے جو سندھ کے انڈسٹریلسٹ ہیں ان نے ان کے خلاف کورٹ میں ان نے چیلنج ان کو کیا ہوا ہے. مطلب ہے کہ ان کو خود نہیں ٹرسٹ ہے سندھ حکومت پہ. بات کرتے ہیں کہ ایس بی آر نے بہت زیادہ کلیکشن کی ہے. دیکھیں یہ ایک بہت اہم سمجھنے کی بات ہے. اچھی بات ہے کہ ایس بی آر کلیکشن ان نے کی ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر 100 کمپنیز ہیں سندھ کے اندر اور کلیکشن آپ نے صرف 50 کی ہے تو اماؤنٹ سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ نے کن کن انڈسٹری سے کلیکشن کی, کتنی, اگر 100 کمپنیز ہیں کہ 100 سے کی ہیں یا 50 سے کی ہیں. دوسری چیز یہ کہ ان کی اپنے جو سندھ کے انڈسٹریلسٹ ہیں ان نے ان کے خلاف کورٹ میں ان نے چیلنج ان کو کیا ہوا ہے. مطلب ہے کہ ان کو خود نہیں ٹرسٹ ہے سندھ حکومت پہ. میں آپ کو یہ بھی ایک دکھا دوں آپ کے سامنے کہ ان نے کلیکشن کے اندر بھی لوٹ مار کرنے کی کوشش کی ہے. 2015 کا ان کا سندھ کمپنیز ایکٹ ہے, WWF کا ورکرز پارٹیسپیشن ایکٹ 2015 پہ. 2011 سے ان نے بولا ہے کہ اس کو بیک ڈیٹ کریں اور 2011 سے کلیکشن شروع کریں. مطلب یہ ہے کہ جو کمپنیز نے 2011, 12, 13, 14 میں ٹیکس کنٹریبیوشن اپنی دی ہوئی ورکرز ویلفیئر کی وہ پھر سے دیں. اس لیے وہ کورٹ گئے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے 2 دفعہ ان کو لوٹنے کی کوشش کی ہے.
تو یہ ہے حقیقت سندھ حکومت کی جو یہ کلیکشنز کی بات کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر کلیکشنز اتنی زبردست کی ہیں تو آپ نے کتنے پروجیکٹس کیے ہیں ویلفیئر کے لیے. یہ جو ہم کلیکشن کرتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ لیبر کے لیے کرتے ہیں کہ لیبر کو ہم کوئی ویلفیئر دے سکیں. آپ نے پچھلے 5 سالوں میں کر گئے تھے, اگری کچھ اور کرتے ہیں اور پھر میڈیا میں آ کے کچھ اور بولتے ہیں. میں یہ بھی ان سے پوچھتا ہوں کہ سی سی آئی کے ڈیسیجن کے بعد 15 دن کی اس کی سرکولیشن ہوتی ہے کہ کوئی بھی صوبہ اگر اگری نہ کرے اس پہ, اگر آپ نہیں اگری کرتے ہیں اس فیصلے پہ, تو آپ 15 دن آپ کے پاس ملتے ہیں کہ اپنی لانچ کریں اپنی کمپلینٹ. بتائیں آپ کو 1.5 سال بعد ہوش آیا. مجھے تو اس چیز کی فکر ہے کہ 1.5 سال بعد آپ کو ہوش آیا اس چیز پہ. 15 دن جو آپ کو ملتے تھے, آپ کے سی ایم نے کچھ بھی نہیں لکھا, ان رائٹنگ ہمیں دکھائیں. جو منٹس جو سی سی آئی کی میٹنگز ہوتی ہیں, جو ساری جو میٹنگز ہوئی ہیں ان کے کوئی منٹس آپ دکھا دیں. آئی پی سی کی جو منٹس ہیں جتنی میٹنگز ہوئی تھیں ان کے منٹس آپ ذرا دکھا دیں, اس پہ آپ کمپلین کر دیں, کوئی ان رائٹنگ دے دیں. میں اس چیز پہ اس لیے مطمئن ہوں, اور آج میں نے اس لیے پریس کانفرنس بلائی تھی کہ کیونکہ میں ان ساری میٹنگز میں بیٹھا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ سارے منٹس نکال کے دیکھیں. بے شک اگر وزیروں نے ڈس ایگری بھی کیا ہو, ان کے چیف منسٹرز نے ایگری کیا ہوا ہے, جو ہیڈ ہے صوبے کا, ان رائٹنگ ایگری کیا ہوا ہے. اور آپ ہر میٹنگ نکال کے دیکھیں آئی پی سی کی, آپ دیکھیں گے کہ جو اہم جن کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے, امپلائرز اور امپلائیز, ساری میٹنگز نے انہیں بولا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ڈیوالو نہ ہونی چاہیے ان رائٹنگ. کیوں؟ کیونکہ انہیں سندھ کے حالات دیکھے تھے, کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ سندھ میں کیا ہوا ہے, تو سارے امپلائرز اور امپلائیز نے یہ ایگری کیا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے تو زیادہ آسان ہے کیونکہ وہ پھر وہاں پیسے رشوت دے کے سندھ کے حالات دیکھ کے وہ بچ بھی سکتے ہیں کنٹریبیوشن دیتے ہوئے, لیکن ان کو پتہ تھا اس میں غریب رول جائے گا کیونکہ سندھ میں یہی ہو رہا ہے. تو جو 15 دن آپ کو لیگلی ملے تھے آپ نے وہ بھی نہیں ضائع کیے. میں حیران ہوں کہ 1.5 سال بعد آپ میں اتنا درد جاگ گیا ہے یو بی آئی کے لیے اور ڈبلیو ڈبلیو ایف کے لیے. شاید الیکشن میں کتنا دیر نہیں رہا تو شاید ان کے لیے فنڈز آپ کو جمع کرنے تھے, لیکن جو بھی چیز ہے اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ پلیز آپ کا حق ہے, آپ جوائنٹ سیشن بلائیں, اس میں آپ جوائنٹ سیشن میں آپ شامل ہوں اور کریں. میں آپ کو ابھی ایک چھوٹی سی جھلک دینا چاہتا ہوں کہ ان نے یو بی آئی میں بھی اور ان نے کیا کیا, یو بی آئی میں بھی ان نے کیا کیا ہے اور ان نے ڈبلیو ڈبلیو ایف میں کیا کیا ہے. اس میں ڈبلیو ڈبلیو ایف سے شروع کرتا ہوں کہ ڈبلیو ڈبلیو ایف میں ان نے ایک روات میں ایک پراپرٹی لی تھی 250 کنال کی 2011 میں. یہ خورشید شاہ کی مہربانی تھی. یہ آج تک کیس نیب میں ہے, آج تک 2011 میں 2012 میں آج تک نیب میں ہے یہ کیس. یہ اس وقت ان نے لی تھی 71 لاکھ کی مارکیٹ ویلیو پہ, ان نے خریدی تھی 71. آج اس کی ویلیو 40 لاکھ ہے. اتنی کرپشن ہوئی ہوئی ایک کنال پہ. ایک کنال ان نے 70 لاکھ کا لیا تھا, آج اس کی ویلیو 40 لاکھ ہے. تو یہ ان نے کیا ہے لوٹ مار ڈبلیو ڈبلیو ایف میں. پھر آگے آئے, فلڈز آئے تھے, ان نے 1 ارب روپیہ ڈبلیو ڈبلیو ایف کے فیڈرل سے لے کے سندھ بھیجا تھا, 1 ارب روپیہ فلڈ ریلیف کے لیے. آج تک ان کا جو پی ایس سی کا جو پیرا ہے وہ آج تک سیٹل نہیں ہوا ہوا. 1 ارب روپے پہ ابھی تک اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں دکھا سکے. سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا اس 1 ارب روپے سے. اور یہ میں آپ کو یاد دلا دوں, یہ کوئی میرا پیسہ یا ان کا پیسہ نہیں تھا, یا کوئی فائنانس ڈویژن کا پیسہ نہیں تھا, یہ غریبوں کا لیبر کا پیسہ تھا. اس لیے ان سے ویلفیئر پروجیکٹس نہیں ہو سکتے. تو یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کے پاس واپس آئے کہ یہ اور ان چیزوں کا کریں. یہ سارا اس وقت خورشید شاہ صاحب تھے, یہ ان کی ایک مہربانی تھی. ایک ساتھ اس میں بھی ان کی حکومت کے پی 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 کی حکومت میں کہ ایک ایڈ کیمپین دی گئی تھی 25 کروڑ روپے کی خورشید شاہ کے پاس جب وہ تھے.
اس میں بھی یہ بھی نیب میں دی گئی تھی. اس میں باقاعدہ طور پہ پلی بارگن ہوئی ہے, مطلب مانا ہے ان نے کہ جو اس وقت سیکرٹری تھے یا جو بھی تھے, پلی بارگن ہوئی ہے, پیسے جمع ہوئے ہیں نیب میں اس سکینڈل کے اوپر. تو یہ چیزیں ان نے WWF میں کی ہیں. میں نے جب ان کی پریزنٹیشن لی, ان نے کتنے ریجنل آفیسز بغیر کسی ٹینڈرنگ کے, بغیر کسی پروسیس کے, ان نے ریجنل آفس کھولے تھے. وہاں کچھ 150 لوگوں کی بھرتیاں کی ہوئی تھیں جو آج ہم ان کو کیری کر رہے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا, بند آفیسز ہیں, آج تک بند آفیسز ہیں, لیکن انہوں نے اس وقت کھولے تھے. کوئی کام نہیں ان کا, کچھ بھی نہیں. اس پہ اگر آپ اسکرین آپ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, بھی آپ آگے چلے, میں آپ کو UBI کا ذرا بتا دوں. UBI کا میں آپ کا ذرا یہ بتا دوں کہ UBI میں ابھی آپ آئیں, 350 ان نے غیر قانونی بھرتیاں کی تھیں اپنے دور میں PPP نے. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کمپیئر کریں کہ ان نے حالات کیا چھوڑے تھے جب ہم نے UBI لی تھی, 5250 پینشن تھی, ہم 8500 تک لے کے گئے الحمدللہ. اس کا جو ایکچوریل تھا کہ اس کی ڈپلیشن کب ہوگی فنڈ کی, اس میں 10 سال کا اضافہ ہم نے دیا ہے ہمارے کلیکشن سے. 62% انکریز ہوئی ہے کنٹریبیوشن میں. ہم نے ہر سال ان کی جو کلیکشن ان کی جو تھی, ان کی کلیکشن تھی, اگر آپ دیکھیں PPP کے دور کی 2008 سے 2013, ہر سال کی ان کی کنٹریبیوشن, ان کی کلیکشن جو تھی وہ کچھ 10 ارب روپے کی تھی, 10.4 ارب روپے کی تھی. پھر PML کی حکومت آئی, 15.5 ارب پہ چلی گئی, کہہ رہے ہیں 16 ارب روپے پہ. ہم اس کو لے کے گئے ہیں ایوریج پہ 25 ارب روپے سال کے ہم لے کے گئے ہیں. اور اس سال کووڈ کے باوجود بھی انشاءاللہ ہم اس کو 25 ارب پہ ہم لے کے جائیں گے, کووڈ کے باوجود بھی. تو یہ جو یہ کہتے ہیں کہ الیکشنز ہم بہت کرتے ہیں, یہ ان کی حقیقت ہیں, یہ فیکٹس ہے, اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آ کے یہ فیکٹس کریں. بلکہ میں ان سے آپ پہ ٹی وی پہ آپ لوگوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ جو دن آپ کو چننا ہے, سارے امپلائرز اور سارے امپلائیز کی فیڈریشنز کے ہیڈز کو بلائیں, ان کو بٹھائیں آگے, ان سے پوچھیں کہ جس طریقے سے سندھ نے UBI اور WWF کا حال کیا ہے, کیا یہ واقعی ان کو چاہتے ہیں کہ یہ ڈیوالو ہو؟ کیا یہ واقعی, میں چیلنج کرتا ہوں ان کو. سٹیک ہولڈر تو وہ ہیں, میں نہ میں ہوں, نہ آپ لوگ ہیں, نہ سعید غنی صاحب ہیں. سٹیک ہولڈرز تو وہ ہیں بیچارے, ان کو آگے لے کے آئیں اور ان سے پوچھیں ان کی کہانیاں کہ ان نے کیا کیا کیے. نہ ڈیتھ گرانٹس, نہ صحیح کنٹریبیوشنز ان کو دی ہیں جو ان کی بنتی ہے. تو یہ ہماری انکریز آئی ہے. تو بیسکلی 7 ارب روپے 2 سال میں ہم نے انکریز لے کے آئے ہیں. اس کے اندر 3 ارب 1 سال کا, یہ میں نے آپ کو فگرز بتا دی ہیں. 10 ارب PPP کے زمانے کی تھی, 16 ارب PMLN کے, اور 25 ارب ہمارا ہے. تو یہ حقائق ہیں. تو آ کے جب آپ کو پریس کانفرنس کرنی ہو مجھے سامنے بٹھائیں, آئیں, حقائق, ہم فیکٹس اور فگرز کے اوپر بات کرتے ہیں جو آپ نے کرنا ہے. اس پہ آپ اگر آگے آئیں تو میں آپ کو اور دکھاؤں. یہ 18, جب آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ نیب کا کیس تھا جس کے اوپر 18 پراپرٹیز UBI کی سو موٹو پہ گئی تھی. ظفر گوندل اس وقت UBI کے چیئرمین تھا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا سکینڈل, لوٹ ڈاکہ مارنا بھی ایک کم اساس ہے, زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے UBI کے ساتھ ان نے. 18 پراپرٹیز پہ جہاں ہمارے بیچارے پینشنز رول گئے تھے, اس کی وجہ سے ان کی پینشن کم ہوئی تھی. اگر آپ دیکھیں یہ جب 4 پراپرٹیز جب فری ہوئی, انہوں نے کچھ نہیں کیا. جب سے ہماری حکومت آئی ہے اس پہ ہم یہ I-8 کی ایک پراپرٹیز ہیں, سنیماز ہیں, مال ہے. یہ اب ایک بلڈنگ تیار ہو گئی ہے, یہ دوسری والی, اس کا دوسرا فساد ہے. یہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں تیار ہوگی. ایک کی تیار ہو گئی اور رینٹ بھی ہو گئی ہے, جو فنڈز جو لیز بھی ہو گئی ہے جو UBI کے ملتے ہیں. اگلی سائڈ پہ اگر آپ جائیں, یہ بلڈنگ اس حالت میں ہمیں ملی تھی. 10 سال یہ بلڈنگ OEC کی اس حالت میں تھی. مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ پینشنرز کا پیسہ ہے, اور 10 سال آپ نے ایک بلڈنگ ایسے چھوڑی ہوئی تھی. یہ ہم نے ایک لیز کر کے یہ بلڈنگ آج آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم PM سے اگلے مہینے اس کو انوگریٹ کریں گے. اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پاکستان کی سب سے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ بلڈنگ ہے. ایک مثال بنے گی یہ بلڈنگ, ایک انوائرمنٹ کے طور پہ بھی, انرجی ایفیشنٹ سے بھی,
اور آئی ٹی کی قابلیت سے بھی. اور یہ انشاءاللہ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل جب میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ گزارش کریں گے کہ پرائم منسٹر صاحب خود انوگریٹ کریں. تو یہ ہم نے کیا اور یہ ہم نے ساتھ سے لیز بھی کی ہوئی ہے.